اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جمعرات کے دن کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ، یہ عمل بڑا ہی خاص اور مجرب ہے، اس کی بڑی ہی فضیلت اور برکات ہے، کیونکہ آج میں آپ کے ساتھ قرآنی کلمات کا قرآنی عمل، قرآنی وظیفہ شیئر کروں گی، جس کی برکت سے آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ انہی قرآنی کلمات کی فضیلت، برکات، احادیث اور قرآن کی روشنی میں شیئر کروں گی۔ کہا جاتا ہے کہ ابو سفیان نے بعض لوگوں کو معاوضہ دے کر یہ افواہ پھیلائی، مشرکین مکہ لڑائی کے لیے بھرپور تیار ہے، تاکہ یہ سن کر مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں۔ لیکن مسلمان اس قوم کی افواہیں سن کر خوف زدہ ہونے کی بجائے اس آیت سے اللہ سے دعا کی۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان جامد قسم کی چیز نہیں، بلکہ اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی فضیلت، بڑی ہی برکات ہیں اس کی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کی زبان پر یہی کلمات تھے۔ غزوہ احد سے واپسی کے وقت ابو سفیان نے مسلمانوں سے جو خطاب کیا، اس میں اس لیے مسلمانوں کو چیلنج تھا کہ 1 سال بعد پھر میدان بدر میں مقابلہ ہوگا، اور اس چیلنج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ لیکن جب وعدے کا وقت قریب آیا تو ابو سفیان خود ہی ہمت ہار بیٹھا، کیونکہ اسی سال مکہ میں قحط پڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنی خفت اور ندامت کو چھپانے اور الزام دوسروں کے سر تھوپنے کے لیے یہ تدبیر سوچی کہ خفیہ طور پر ایک شخص نعیم بن مسعود کو مدینہ بھیجا اور کچھ دے دلا کر اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہاں جا کر یہ خبر مشہور کر دے کہ اس دفعہ قریش نے اتنی زبردست تیاری کی ہے، وہ اتنا لشکر جری جمع کر رہے ہیں کہ پورا عرب بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے گا، اور اس کا مقصد صرف مسلمانوں کو دہشت زدہ کرنا تھا تاکہ مقابلہ کرنے کی انہیں ہمت ہی نہ رہے۔ چنانچہ اس نے مدینہ جا کر یہ افواہ خوب پھیلا دی، لیکن اس پروپوگنڈا کا اثر ابو سفیان کی توقع کے برعکس نکلا۔ اس خبر سے مسلمانوں کا ایمانی جوش اور بڑھ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کو ساتھ لے کر میدان بدر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس ضمن میں بخاری کی درج ذیل حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ سورۃ العمران کی آیت نمبر 173 کہا تھا۔ اور جب لوگوں نے ان حضرت سے کہا کہ قریش کے کافروں نے آپ کے مقابلے کے لیے بڑا لشکر جمع کر لیا، تو آپ نے تب بھی یہ کلمات کہے، اور یہ خبر سن کر صحابہ کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے بھی یہی کلمات کہے۔ بحوالہ بخاری کتاب التفسیر۔ جب ابو سفیان کو یہ صورتحال معلوم ہوئی تو چاروں نچار نکلنا ہی پڑا، چنانچہ وہ 2000 کی جمعیت لے کر مکہ سے روانہ ہوا، مگر 2 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، اس سال لڑنا مناسب نہیں معلوم ہوتا، آئندہ سال آئیں گے۔ اس کے ساتھی پہلے یہی کچھ چاہتے تھے، چنانچہ وہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ اس کی فوج غزوہ احد کے مقابلے میں صرف 2/3 تھی، جبکہ مسلمانوں کی فوج 2 گنا زیادہ تھی۔ دوسرے، وہ مسلمانوں کی جرأت ایمان کو خوب منحطہ کر چکا تھا۔ تیسرا، جو پروپوگنڈا وہ پہلے کر چکے تھے، اس مناسبت سے اس کے پاس لشکر نہایت قلیل تھا، چنانچہ اس پر کچھ ایسا روب طاری ہوا کہ اس نے واپس مڑ جانے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ اس غزوہ کو غزوہ سویق بھی کہتے ہیں، کیونکہ ابو سفیان رسد کے طور پر
ستو ہی ساتھ لایا تھا، جو رستے میں گرتے بھی رہے اور واپسی پر اس رسد کو یہی چھوڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان کے انتظار میں 8 روز تک بدر کے مقام پر ٹھہرے۔ اس دوران صحابہ کرام نے ایک تجارتی قافلے سے کاروبار کر کے خوب فائدہ اٹھایا۔ پھر جب پتا چلا کہ ابو سفیان واپس چلا گیا تو آپ بھی مدینہ واپس آ گئے۔ تو یہ ایک مختصر واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ان قرآنی کلمات کی طاقت ہے، ایمان کی طاقت ہے۔ آپ کا ایمان اور بڑھتا رہا۔ بڑا لشکر جمع ہونے کے باوجود مدینہ پر پھر سے حملہ کرنے والے یہ سن کر مسلمانوں سے بہت ہی خوفزدہ اور کمزور ہوئے۔ یہ ایمان کی قوت ہے کہ جو صحابہ نے ان کلمات کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ بحوالہ ابن کثیر۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کہا جب لوگوں نے کہا کہ بے شک لوگوں نے تمہارے لیے فوج جمع کر لی ہے، سو ان سے ڈرو۔ تو اس بات نے انہیں ایمان میں زیادہ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ بحوالہ بخاری شریف۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ صحابہ کا ایمان مشرکین کے چیلنج کرنے سے بڑھ گیا۔ ظاہر ہے پہلے نسبتاً کم تھا، تب ہی بڑھا۔ اس سے ایمان کی کمی بیشی ثابت ہوتی ہے اور لوگوں کو تردید ہو گئی جو کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان جبریل علیہ السلام اور ابو بکر کے ایمان جیسا ہے۔ یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ ایمان جس قدر بڑھتا ہے جذبہ جہاد بھی بڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نہ جنگ کی نہ اپنے دل سے جنگ کی بات کی، وہ نفاق کی ایک شاخ پر مرے گا۔ بحوالہ ابو داؤد۔ یہ تھی مختصر سی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی فضیلت برکات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو ان کلمات کے ساتھ جب بھی آپ دعا کریں گے آپ کا ایمان اور بڑھے گا، آپ کا جذبہ اور بڑھے گا۔ آپ اگر دشمن کو مغلوب کرنا چاہیں گے، اگر دشمن کو تباہ و برباد کرنا چاہیں گے، اس کے نقصان سے محفوظ رہنا چاہیں گے، تو بھی آپ ان کلمات کے ساتھ آپ عمل کریں۔ اللہ رب العزت کی ذات آپ کی دعا کو سنے گی، آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گی۔ اسی طرح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے بارے میں ایک واضح ارشاد ہے کہ عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 2 شخص کا مقابلہ تھا۔ آپ نے ان کے درمیان فیصلہ فرمایا اور یہ فیصلہ جس شخص کے خلاف تھا اس نے فیصلہ نہایت سکون سے سنا اور یہ کہتے ہوئے چلنے لگا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو میرے پاس لاؤ، اور فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جانے کو ناپسند کرتا ہے، بلکہ تمہیں چاہیے کہ تمام ذرائع اختیار کرو، پھر عاجز ہو جاؤ اور اس وقت ان کلمات کو پڑھو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو ان کلمات کی بہت ہی زیادہ فضیلت برکات ہے۔ آپ نے جمعرات کے دن ان کلمات کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ ان کلمات کی برکت سے آپ کو بہت ہی فائدے ہوں گے۔ یہ کلمات آپ کسی بھی جائز حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایسے کلمات ہیں کہ جو فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان جنت کے درختوں کے پتوں پر جنتی حوروں کے سینوں پر لکھے ہوئے ہیں۔ یہ لفظ پڑھتے ہی آپ اللہ سے جو مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ تو جمعرات کے دن آپ کسی بھی جائز حاجت کے لیے ان قرآنی کلمات کے ساتھ دعا مانگے، اللہ رب العزت کی ذات آپ پر ضرور مہربان ہوگی۔ تو آپ نے جمعرات کے دن نماز عصر کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ان قرآنی کلمات کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، ان قرآنی الفاظ کو پڑھنا ہے۔ اور جب آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات آپ کو آپ کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے گی، کیونکہ ان میں بڑی ہی برکت، بڑی ہی طاقت ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ ان کے واقعات اور قرآن میں اس کی دلیل جو بھی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو اگر آپ بھی کسی بھی جائز مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، کسی حاجت کو پورا کرنا چاہتے ہیں، کسی جائز
مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں تو آپ یہ عملی وظیفہ ان قرآنی کلمات کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے۔ جمعرات کا دن ہے، اللہ رب العزت کی ذات آپ کو ضرور عطا کرے گی۔ تو آپ یہ عملی وظیفہ جمعہ کے دن بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ کو ضرورت ہو تو آپ یہ عملی وظیفہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔